خواتین و حضرات، بچوں کی بیماریوں کے سلسلے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پالتو جانوروں سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان کا پہلا حصہ آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، دوسرا پیش خدمت ہے۔ ہم بیماریوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہم بتانا چاہیں گے روکی ماؤنٹین اسپاٹڈ فیور۔ روکی ماؤنٹین اسپاٹڈ فیور جو ہے وہ ریکیٹشیا ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جس کے ذریعے پھیلتا ہے، اور وہ اس کے پھیلانے میں ایک انسیکٹ ہے جو کہ پالتو جانوروں پہ ہوتا ہے، اور وہ ان سے یہ ریکیٹشیا جو ہے انسانوں میں ٹرانسمٹ کر دیتا ہے۔ سمٹم اس کے علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ بخار چڑھ جاتا ہے، سردی کے ساتھ مسلس میں درد ہوگا، ہیڈ ایک ہوگا، اور جسم پہ ریش پڑ جائے گا جو کہ کلائی کے اوپر اور پام یعنی کہ ہتھیلیوں پر اور جو ہے پاؤں کے تلووں پر اور جسم پر ریش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ رنگ ورم ایک انفیکشن ہے، اسکن انفیکشن ہے جو کہ فنجائی یعنی فنگس سے ہوتا ہے۔ فنگس جو ہے عام طور پر مٹی میں موجود ہوتی ہے، زمین پہ موجود ہوتی ہے۔ بچے جو ہیں پیٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اینیمل جو ہیں زمین پہ گھومتے رہتے ہیں، تو ان میں یہ انفیکشنز موجود ہوتے ہیں، اور بچے جب ہینڈل کرتے ہیں تو ان کو فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پیٹ ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ کہ شیمپو جو ہے ایسے استعمال کیے جائیں جس کے ذریعے جو ہے وہ فنگل انفیکشن ٹرانسمٹ نہ ہو سکے۔ ٹاکسوکیرا ایک راؤنڈ ورم ہے، پیراسائٹک راؤنڈ ورم ہے جو کہ کتے اور بلیوں سے یعنی ڈاگس اور کیٹ کے انٹسٹائن میں ہوتا ہے۔ اس کے ایگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر فیکل میٹر موجود ہے اور اس کے ساتھ بچے کھیل رہے ہیں تو یہ ٹاکسوکیرا کا انفیکشن جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ ٹاکسوکیرا کا انفیکشن بعض دفعہ صرف بخار اور کھانسی اور جگر کے اوپر اثر کرتا ہے، ریش ہو جاتا ہے، لمف نوڈ انلارج ہو جاتے ہیں، مگر بعض دفعہ یہ ٹاکسوکیرا جو ہے نا آنکھوں کو بھی انوالو کرتا ہے جب اگر بلڈ اسٹریم میں چلا جائے، تو بہتر یہ ہوگا کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں ٹاکسوپلازموسس۔ ٹاکسوپلازموسس جو ہے وہ بھی ایک پیراسائٹ ہے جو کہ بلی کے یعنی کیٹ کے فیکل میٹر میں موجود ہوتا ہے۔ ہیلدی پیپل کے اندر تو یہ اثر نہیں کرتا، مگر ٹاکسوپلازموسس کے جو ہے وہ اس میں ہیلدی پیپل میں کوئی سائن سمٹم پیدا نہیں کرتا، مگر یہ جب انفیکشن پیدا کر لے تو گلینڈس جو ہے نا سوج جاتے ہیں، مسلس میں درد ہوتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے اور ریش پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور پر پریگننٹ وومن کے اندر ٹاکسوپلازموسس جو ہے نا وہ مسکریج کا سبب بنتا ہے یا پریمیچور برتھ کا سبب بنتا ہے۔ سیویئر النیس جو ہے اس کے اندر بلائنڈنیس بچوں میں، نیو بورن بیبیز میں ہو سکتی ہے۔ پریگننٹ وومن کو اوائڈ کرنا چاہیے ان باکسز کو جو کہ جن کے اندر جو ہے بلیاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں یا ان کی صفائی ستھرائی کے لیے ان کو نہیں انوالو ہونا چاہیے تاکہ ان کا کوئی انفیکشن جو ہے نا ان کو نہ لگ سکے۔ خاص طور پر HIV/AIDS کے کیسز، کینسر کیسز میں بھی ٹاکسوپلازموسس کے انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ڈاگ اینڈ کیٹ بائٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ ڈاگ اور کیٹ بائٹ جو ہے وہ بھی انفیکشن ٹرانسمٹ کر سکتی ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ کیٹ بائٹ جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے بہت ڈیپ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے نا جراثیم جو ہے نا وہ ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں جو کہ بچوں کو بیمار کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ڈاگ بائٹ کا جیسے ابھی ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ ریبیز کی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ برڈ سے کیا کیا انفیکشن ہو سکتے ہیں؟ پالتو برڈس جو گھروں میں رکھی جاتی ہے، برڈس سے کرپٹوکوکس فنگل انفیکشن ہے جو کہ برڈس کی ڈراپنگز میں اور خاص طور پر جو کبوتر وغیرہ ہیں، پیجن ہیں، ان کی ڈراپنگز میں موجود ہوتا ہے اور جس سے نمونیا پیدا ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان کیسز میں جو کہ کمزور ہیں اور ہائی رسک ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ جو ہے کرپٹوکوکس کا جو انفیکشن ہے وہ میننجیز یعنی دماغ میں پہنچ جاتا ہے اور سیریس کمپلیکیشن کاز کرتا ہے۔ سٹاکوسس جو ہے وہ انفیکشن جو ہے وہ طوطوں سے پہلا پھیلتا ہے
یعنی کہ اس کو پیرٹ فیور کہتے ہیں، یعنی بیکٹیریل النس ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ انفیکشن جب پھیلتا ہے تو کھانسی ہوتی ہے، بخار، تیز بخار چڑھ جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، یہ بھی اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ریپٹائلس اور ایمفیبین سے کیا مسائل ہوتے ہیں، جس میں لیزرڈ، چھپکلیاں، اسنیک وغیرہ اور ٹرٹل پالنے کا بھی اب فیشن چل نکلا ہے۔ بعض دفعہ جو ہے نا فراگ، ٹوڈ اور سالمنڈرس بھی پالے جاتے ہیں۔ ان ریپٹائلس میں اور ان رینگنے والے جانوروں میں سالمولوسس یعنی سالمولا انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ سالمولا انفیکشن ان کی ٹچنگ سے یا ان کے کیج کو صفا کرنے سے کنٹامنیٹڈ مٹیریل سے پیدا ہو سکتا ہے، اور جس کے ذریعے ایبڈومینل پین، پیٹ میں درد، ڈائریا، دستوں کی بیماری اور قے الٹی ہو سکتی ہے، بخار بھی چڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ یہ مرض جو ہے اگر بلڈ کے ذریعے اندر داخل ہو جائے، بلڈ میں داخل ہو جائے تو ڈی ہائیڈریشن، میننجائٹس اور سیپسس بھی کاز کر سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کچھ اور اینیملس کے بارے میں کہ ان اینیملس کے ذریعے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے ہیمسٹر ہے، جربل ہے اور روڈنٹس ہیں، یہ بھی پالے جاتے ہیں بعض گھروں میں۔ تو اس کے ذریعے، ان اینیملس کے ذریعے لمفوسائٹک کوریا یہ ایک کافی سیویئر فارم آف ڈیزیز ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کہ وومیٹنگ، نوزیا، مسل پین وغیرہ ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ اس سے میننجائٹس بھی ہو سکتی ہے۔ مائکوبیکٹیریا میریم جو ایک ٹی بی بیسیلائی کی ایک قسم ہے، یہ جو ہے ایکویریم میں موجود ہوتی ہے، یعنی کہ ایکویریمس کو جو ہینڈل کرتے ہیں تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ یہ پولس میں اور ایکویریم میں یہ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو کہ انفیکشن کاز کر سکتے ہیں۔ اب پریکاشن کیا لینی چاہیے؟ پریکاشن جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی یعنی کہ اینیملس کو ہینڈل کرنا ہو اس کے لیے ہیں، اس کے بعد فوراً جو ہے نا ہینڈ واشنگ کرنی چاہیے۔ ہینڈ واشنگ کرنے سے آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ پیٹس وغیرہ کو کچن میں نہیں جانے دینا چاہیے، ان کا ایریا جو ہے نا الگ رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ ایریا ہے، یہاں پر جو ہے نا پیٹس یا پالتو جانور یہاں پر رہتے ہیں، اور ان کے سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ کس طرح اوائڈ کیا جا سکے۔ بچوں کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہ پیٹس کو یعنی پالتو جانوروں کو کس نہ کریں، ٹچ کرنے میں بھی بہت کیئرفل رہنا چاہیے تاکہ ان کا سلیوا، ان کا تھوک وغیرہ جو ہے وہ اس سے جراثیم جو ہے ٹرانسمٹ نہ ہو سکے۔ پیٹ ایریا کو انتہائی کلین رکھنا چاہیے، اور کلین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک مخصوص ایریا کر دینا چاہیے۔ سارے جیسے گھر کے اندر پیٹ اگر نہ گھومیں گے تو چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے انفیکشن۔ ہمارے جیسے ملکوں میں تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ دودھ کے لیے جو ہے نا پالتو جانور رکھے جاتے ہیں، جس میں بکریاں، بھیڑیں، گائے، بھینسیں موجود ہیں، تو ان کا فیکل میٹر بھی بے شمار جراثیموں سے لوڈڈ ہوتا ہے، اور وہ جراثیم جو ہے وہ بھی انسانوں کو اثر کر سکتے ہیں، بچوں کو اثر کرتے ہیں۔ خاص طور پر بقرعید کے زمانے میں بچے جو ہے بہت ہی کیوریس ہوتے ہیں کہ وہ بقرعید پہ ذبح کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے جانور لے کر آئیں، اور جانور گھر میں لایا جاتا ہے اور ان کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا، اور اس کا فیکل میٹر ہے، اس کا جو بھی جراثیم ہیں وہ پورے گھر میں پھیل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد بھی سٹی گورنمنٹ کا فرض یہ ہے کہ جب قربانی ہو جائے تو ان کی جو گندگی ہے ان کو پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کرنا چاہیے تاکہ بیماریاں پھیلنے کے مسائل نہ ہو سکیں، اور جس سے مزید بیماریاں پھیلتی ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ وہ کسی طرح جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے۔